کہ ضرورت کے وقت انہیں کھانا کھلانا، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کی خدمت کرنا، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب وہ بلائیں تو ان کو جواب دینا، تو ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جانا کہ جو حکم وہ دیں اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ ان کے حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ کہ یعنی جو اللہ اور اس کا رسول نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اگر والدین اس کام سے روکتے ہیں تو یہ ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، اس کے علاوہ جو بھی وہ حکم دیتے ہیں ان کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اور پانچویں نمبر فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا اور سختی نہ کرنا۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اگر انہیں لباس کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت انہیں لباس پہنانا۔ ساتویں نمبر پر فرمایا کہ چلنے میں ان کے پیچھے چلنا، ان سے آگے نہیں چلنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ آٹھویں نمبر پر فرمایا کہ ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نویں نمبر پر فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ ان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ دسویں نمبر پر فرمایا کہ جب اپنی ذات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے تو اپنے والدین کی بخشش کی بھی دعا کرے۔ اور اسی حوالے سے کسی نے کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھ لیا کہ اگر کسی کے والدین دنیا میں رہتے ہوئے ناراض ہوں تو اسی حالت میں وہ فوت ہو جائیں تو ان کی وفات کے بعد بیٹا اگر والدین کی رضا چاہتا ہو تو کس طرح ان کو راضی کرے۔ تو اس کے حوالے سے اس فقیر نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اگر بیٹا نیک نہیں تھا تو والدین کی وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد انہیں راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک بن جائے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، جن برے کاموں سے وہ روکتے تھے ان کاموں سے رک جائے، اپنے آپ کو منع کر لے، اچھے کام کیا کرے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ جو والدین کے ہیں ان سے نیک برتاؤ کرے، اچھا سلوک کیا کرے جس طرح وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ان کے لیے وہ بخشش کی دعا طلب کیا کرے، رب کی بارگاہ میں التجا کیا کرے کہ یا مالک الملک میرے والدین کی بخشش فرما، ان کے تو